اچانک باب نمبر 23۔ آج کا موسم خوشگوار تھا، جس کے باعث وہ کافی دیر تک سوئی رہی تھی۔ الارم کوئی تیسری مرتبہ بجا تھا، جسے بند کرنے کی کوشش میں اس نے اپنی نیم دراز آنکھیں کھولیں۔ الارم کو بند کرتے ہی وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ آخر رات دیر تک تو جاگتی رہی تھی۔ اس کے برابر میں پڑے موبائل فون کی اسکرین بھی بار بار روشن ہو رہی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک لمبی دانے سو رہی تھی۔ کئی میسیجز اور فون کالز اس کے موبائل پہ تھیں۔ اب کے کمرے کا دروازہ کھٹکا تو اس نے اپنا تکیہ اٹھاتے ہی سر پر رکھتے اپنا منہ اس میں چھپا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ایک آنکھ کھول کر تکیہ ہٹایا اور موبائل کو ہاتھ پہ لیا۔ 9 بج چکے تھے۔ وہ ایک دم اچھل کر بیڈ پر سے اتری۔ 10 بج گئے؟ اوہ! اس نے اپنے الجھے بالوں کو سمیٹا اور جوڑے کی شکل دے کر سر پر باندھا اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں پڑ گئی۔ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ بیٹی، کیا بات ہے؟ تیمور بابا باہر کھڑے ہیں، یونیورسٹی نہیں جانا آج؟ خالہ خیرہ نے چہرے پہ گہری پریشانی لیے اسے دیکھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، میں بس 10 منٹ میں آ رہی ہوں، وہ خاصی عجلت میں بولی اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے واش روم میں گئی۔ 2 منٹ بعد وہ منہ پہ چھینٹے مارتے ہی باہر آئی۔ اپنا اٹیچی کھولا، اس میں سے برقع نکال کر پہنتے ہی دوپٹے کو چاروں اطراف میں لپیٹتے ہی اپنی ضروری چیزیں اٹھا کر باہر آئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو خالہ اس کے لیے ٹفن لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ٹفن دیکھ کر وہ جاتے جاتے رکی۔ عروہ پلیز بریک میں ناشتہ ضرور کر لینا، اس کے کانوں میں اپنی ماں کے الفاظ گونجے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے آنکھیں چمکا کر انہیں دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، یہ بریڈ اور انڈا ہے ساتھ میں نے تھوڑا سا مکھن بھی رکھا ہے، ٹفن اس کے سامنے کیے وہ بولی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی، مگر وہ خاصی عجلت میں تھی، اس لیے اس نے بنا بحث کیے ان کے ہاتھ سے ٹفن لیا اور چلتی بنی۔ تیمور لان میں موجود گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ میں موبائل فون لیے گھر کے مرکزی دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس نے فون ایک طرف رکھا اور گاڑی کا کلچ دباتے ہی گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو وہ بولا، خیریت؟ اتنی دیر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں، جلدی کریں تیمور صاحب، آلریڈی لیٹ ہو چکی ہوں، پہلا لیکچر تو مس ہو ہی گیا ہے، وہ رونے والے انداز میں بولی۔ تیمور نے فرنٹ میرر سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ٹرن ٹرن، تیمور کے موبائل پہ بیل ہونے لگی۔ بعد میں سن لیجیے گا پلیز، ملتجانہ لہجہ لیے وہ بولی تو وہ فون ریسیو کرتا رکا۔ بیل پھر سے ہونے لگی، اس بار بھی اس نے اسے منع کر دیا۔ نہ جانے کتنے روپ ہیں اس کے، یہ اس نے دن میں کہا تھا۔ رات پہ ڈنر پہ انوائٹ کیا اور آج ایسے بیہیو کریے جیسے میں ملازم ہوں۔ اس نے قدرے ناگواری سے فرنٹ میرر سے اسے دیکھا تھا۔ کراچی کی بے ہنگم ٹریفک کے ہجوم کے بیچوں بیچ وہ کسی اسپائڈر مین کی طرح گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر کوئی ہارن پہ ہارن دے رہا تھا، لیکن تیمور تھا کہ گاڑی کو ہوائی جہاز کی مانند دوڑا رہا تھا۔ عروہ کا دل ہاتھوں میں آ گیا۔ دیکھیں، میں نے ایسا بھی نہیں کہا آپ سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ ندارت۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں تیمور صاحب، ہیلو۔ پرزور انداز میں وہ چیخی تھی، لیکن اس نے تو جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ یونیورسٹی کے سامنے تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی اس کی سانس میں سانس آیا۔ یہ کیا بدتمیزی تیمور صاحب؟ اکھڑے سانس کے ساتھ اس نے استفسار کیا تو وہ اندر ہی اندر گدگدایا۔ آپ کی یونیورسٹی، اس نے ہاتھ لہرا کر سامنے اشارہ کیا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ گاڑی سے اتری اور قدرے ناگواری سے منہ بنا کر اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ وہ جو اندر ہی اندر گدگدا رہا تھا اب کہکا لگا کر ہنس دیا۔ لیٹ اپنی وجہ سے ہوئی ہیں میڈم، اور ایٹیٹیوڈ مجھے دکھا رہی ہیں تیمور کو۔ وہ ایک بار پھر سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ فون کی گھنٹی جیسے ہی بجی وہ ہنستا ہنستا رکا۔ ایکٹنگ تو مجھ پہ ہے نہ باس، کسی دن دکھاؤں گا ایکٹنگ۔ ہاں تو جب دکھاؤ گے تب کی تب دیکھیں گے۔ اس کے دماغ میں اپنی اور عادل کی گفتگو گھومی۔ اسی لمحے اسے ایک ترکیب سوچی، وہ اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ ہاں باس، پہنچا دیا آپ کی مسز کو یونیورسٹی، فون ریسیو کرتے ہی وہ بولا۔
دیر کیوں ہو گئی آج اور فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے تم؟ دوسری طرف سے وہ قدرے پریشانی سے بولا۔ تمہاری مسز دیر سے اٹھی ہے، اب اس میں میرا کیا قصور؟ وہ ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے ذرا کرخت لہجے میں بولا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا تیمور؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیسا طریقہ؟ دیکھو عادل، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، اتنے اچھے کہ تمہارا مینیجر بن کر رہنا میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پہ میرے یار، لیکن اس نے ذرا نہ سمجھی والے انداز میں پوچھا۔ تمہاری مسز میری سمجھ سے باہر ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ ابھی رات میں اس نے مجھے ڈنر پہ انوائٹ کیا تو مجھے لگا کہ اسے مجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے بھی اس کا ہر برا رویہ دل سے مٹا دیا، لیکن ابھی تیمور تھا کہ سس پھیلا رہا تھا اور عادل کو ناک غصے سے پھول رہا تھا۔ اوہ کم آن تیمور، ابھی کیا ہوا ہے یہ بتاؤ؟ مجھ پہ ایسے حکم چلا رہی ہے جیسے کہ میں ملازم ہوں، وہ بری طرح سے بولا تھا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیسا حکم؟ اس سے پوچھ لینا نا، ویسے بھی رات کو تم دونوں سوتے ہی کہاں ہوگے، اسی لیے تو وہ لیٹ ہوئی ہوگی، خود ساختہ انداز میں کہتے اس نے فون رکھا۔ اندر ہی اندر وہ اب بھی گدگدا رہا تھا۔ تیمور؟ دوسری طرف عادل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے اسے واپس کال کی۔ یہ کیا بکواس تھی؟ سخت غصیلے لہجے میں وہ بولا۔ بکواس کیا ہے اس سب میں؟ خیر واپسی کو اسے لے آنا خود، میں تمہارے مینیجر کی حد تک ہی ٹھیک ہوں، مجھے ڈرائیور نہ ہی بناؤ تو اچھا ہے۔ اس کا کرخت لہجہ محسوس ہوا تو وہ قدرے نرم انداز میں گویا ہوا۔ تیمور میرے دوست، کیا ہو گیا ہے تم میں؟ عروہ نے تمہیں جو کچھ بھی کہا ہے میں معافی چاہتا ہوں تم سے۔ تیمور نے قدرے نیم انداز میں مسکرا کر گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اپنے چہرے کو دیکھا اور اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ تیمور میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ بولا۔ ہاں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ برا سونگ بنا کر مصنوعی غصے سے بولا۔ میں واپسی پہ اسے پک کر لوں گا، تم ریسٹ کرو، شام میں ملتے ہیں۔ کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ ایسا بھی عروہ نے اسے کیا بول دیا ہوگا؟ اف عروہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو بھلا؟ مایوس کن لہجہ لیا وہ خود سے بولا۔ اچانک باب نمبر 24۔ جیسے جیسے عروہ یونیورسٹی کے ہال کی جانب بڑھتی جا رہی تھی اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ مس ماہی اپنے پیشہ ورانہ انداز میں لیکچر دے رہی تھیں۔ اس کے گھنگریالے بالوں سے اس کے گال پوری طرح سے ڈھکے ہوئے تھے، جنہیں وہ بار بار کانوں کے پیچھے رس رہی تھی۔ عروہ ہال کے دروازے کے پاس کھڑی اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی مس ماہی کا دھیان اس پر پڑا، بنا توقف کے اس نے ناگواری سر ہلا کر اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور ہال میں موجود سب سے آخر میں خالی نشستوں میں سے ایک پہ آ بیٹھی۔ رابی نے سر موڑ کر اسے دیکھا اور پھر لیکچر سننے میں محو ہوئی۔ مس ماہی پرنسپل آف مینجمنٹ پہ لیکچر دے رہی تھیں اور ساتھ ساتھ بورڈ پہ ڈائیگرام بناتے ہوئے سمجھا بھی رہی تھیں۔ وہ سب سے آخر میں بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے مس ماہی لیکچر دیتے ہوئے زیادہ توجہ اس پہ دے رہی تھیں۔ ان کی کلاس میں کوئی تاخیر سے آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ حیران تھی کہ اس کے ماتھے پہ بداقت کی ایک شکن بھی نہیں تھی۔ وہ جماعت میں موجود تو تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ جی تو ہم پرنسپل آف مینجمنٹ پہ بات کر رہے تھے، ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ میں سے کوئی مجھے ویژن، مشن اور ویلیو کی کوئی ایک مثال دے گا؟ کافی زیادہ طلبہ نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن اس کی نگاہ تو جیسے آخری نشست پہ بیٹھی عروہ پہ تھی، جو اس وقت بالکل سوئی صورت معلوم ہو رہی تھی۔ آپ؟ جی یہ جو لاسٹ میں ہے سب سے۔ خود پہ اس کی نگاہیں محسوس کرتے ہی وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ جی آپ؟ جی مشن۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر جماعت میں موجود تمام لڑکیوں کو تو جیسے اس کا مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ دیکھو ذرا، لگتا ہے عادل خان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سین چل رہا ہے اس کا۔ دیکھو ذرا اس کی حالت، بالکل ہی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اس کی۔ امین نشست پہ بیٹھی کچھ لڑکیاں آپس میں چہمگوئیاں کر رہی تھیں، جن کی آواز اس تک صاف آ رہی تھی۔ شش، بی سائلنٹ۔ مس ماہی نے گھور کر سب کو دیکھا۔ اور آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ جی عروہ بلال۔ خاصا کنفیوز ہوتے ہوئے ذرا نیچی آواز میں ہی بولی تھی۔ اس کی آواز مس ماہی تو کیا کسی تک نہیں پہنچی تھی۔ جب پڑھنا نہیں تو یونیورسٹی میں کیا کرنے آتی ہیں آپ؟ یہ کوئی پکنک پوائنٹ تو ہے نہیں۔ کنکھوں کو اچکاتے ہوئے وہ بولی۔ کلاس میں موجود تمام طلباء و طالبات کا ایک بار پھر سے قہقہ بلند ہوا۔
اس نے چاروں اطراف میں نگاہ دوڑائی، اپنی یوں بے عزتی دیکھ کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ رابی کا خون کھول رہا تھا مگر اس لمحے وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اچھا پلیز اب رونے کی ضرورت نہیں، کل پڑھ کر آئیے گا، یو میں سیٹ پلیز۔ آخر مس ماہی نے رعایت بڑھتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا۔ کل سب اپنی زندگی کے ویژن، مشن اور ویلیوز سوچ کر آئیں۔ کہتے ہی وہ ہال سے نکلی تو جماعت کے تمام طلباء و طالبات کی طرف سے زوردار نعرے بلند ہونے لگے۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز تھی لیکن اس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عادل کے ساتھ تو وہ صرف ایک دو بار یہاں آئی تھی لیکن یہ لوگ تو باقاعدہ طور پہ اس کا اور عادل کا چکر ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اوئے تم نے بتایا کیوں نہیں مس میگی کو کہ تمہارا عادل خان سے چکر چل رہا ہے؟ دو تین لڑکیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ واؤ آج تو برقع بھی پہنا ہے، ایک اور نعرہ بلند ہوا۔ دیکھنے میں بس ٹھیک ہی لگتی ہو، عادل خان تک کیسے تمہارا ہاتھ پہنچ گیا بہن؟ کچھ بتاؤ تو، کوئی ٹرک ہمیں بھی دو۔ ایک سے بڑھ کر ایک آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جبکہ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ رابی ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ یو ایڈیٹ، اس نے سب کو ہنکار کر کہا اور عروا کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے وہاں سے لے گئی۔ دماغ چکرانے لگا تھا، آنکھوں پہ جیسے کوئی پردہ سا چھا گیا تھا، وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ رابی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اور وہ بس اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے کینٹین میں لے آئی۔ بیٹھو، اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی اس نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور خود کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے لے آئی۔ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ قدرے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ جواب ندارد۔ عروا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ہے یہ سب؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی تھی، اب کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رابی نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور وہ سب طلباء و طالبات کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سب دیکھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، دیر سے کیوں آئی ہو؟ اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولی۔ دیر سے آئی ہوں تو کیا ہوا؟ سسکی بھرتے ہوئے وہ سوالیہ نگاہیں لیے بولی۔ صبح آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، جب آنکھ کھلی تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مس میگی کتنا مائنڈ کرتی ہیں اور تم انہی کی کلاس میں دیر سے آئی ہو؟ اگر دیر ہو ہی گئی تھی تو نہ آتی آج، کل آ جاتی۔ عروا نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی۔ تو اور اگر یونیورسٹی آ ہی گئی تھی تو کم از کم مس میگی کی کلاس بنک کر لیتی۔ مجھے مس میگی کی کسی بات کا برا نہیں لگا رابی، تم نے دیکھا نہیں انہیں؟ ستارہ بیگ لوگوں کا گروپ تم جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے ان کا؟ آنسو پھر سے ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ ان سب کو تو میں دیکھ لوں گی، تم رونا بند کرو۔ رابی کو اب غصہ آ رہا تھا، تبھی وہ ذرا ڈپٹ کر بولی۔ کچھ کھایا ہے؟ اس نے صفی میں سر ہلا کر رونے صورت بنا کر جواب دیا۔ رکو میں برگر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی۔ نہیں یہ ٹفن، اور وہ نے فوراً سے اپنے بیگ کے اندر سے ٹفن نکالا۔ رابی نے حیرانی سے اس کے ہاتھ میں ٹفن کو دیکھا۔ یہ کس نے بنا کر دیا؟ ہوئے ہوئے، تو عادل خان سے نخرے پائے جا رہے ہیں۔ ستارہ بے کا گروپ ایک دفعہ پھر سے وہاں دھمکا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہی ستارہ بیگ نے اس کے ہاتھ سے ٹفن پکڑا اور اس کا ڈھکن ایک ہی جھٹکے سے کھولا۔ بریڈ، انڈا، لو کیلوریز، امیزنگ۔ تو عادل خان کو تم فٹ اینڈ سمارٹ چاہیے ہو۔ اوہ مکھن بھی؟ مکھن تو آنائی کے لیے ہوگا نا؟ تو سیاسی انداز میں ہنستے ہوئے اس کی دوسری ساتھی نے اس کی بات مکمل کی تو سبھی یکبارگی میں کہکا لگا کر ہنس دی۔ کھاؤ کھاؤ، ستارہ بیگ نے ٹفن پہ میز پہ رکھا اور تمسخر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ عروا کا ایک بار پھر سے رونے والا منہ بن چکا تھا۔ تم لوگوں میں شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رابی نے سبھی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اپنی زلفوں کو ہاتھوں کی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے وہ ہنسی۔ ہم تو دفع ہو ہی جائیں گے، عادل خان کا پرسنل نمبر تو لے دو ذرا اس سے۔ دیکھو تو ذرا میں ستارہ بیگ اس سے کتنی زیادہ خوبصورت ہوں، شکل میں بھی اور کھلیے میں بھی۔ وہ ذرا آنکھیں مٹکا مٹکا کر بے نیازی سے بولتے ہوئے عروا کے قریب آئی اور اس کے کندھے سے برقعے کو پکڑتے ہوئے مزید بولی۔ اس برقعے کے بنا تو پھر تمہارا کچھ رنگ روپ تھا، اب تو بالکل ماسی لگ رہی ہو۔ برقعے میں تو وہ سوبر لگ رہی ہے، تمہاری طرح نہیں کہ کھلے بالوں کے ساتھ چڑیل لگے۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر اسے دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کھلی زلفوں کو آگے بڑھ کر کندھوں سے پیچھے کیا۔ سنبھال کر رکھو ان زلفوں کو، کسی روز محلے کے بچوں کو ڈرانے کے کام آئیں گی تمہاری یہ زلفیں۔
تارا بے کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو چکی تھی۔ اب کا تمسخر اسے عام لگا تھا، لیکن اب رابی کا تمسخر اسے برداشت نہیں ہو پایا تھا۔ دانتوں کو کھچاتے ہوئے وہ دھمکی امیز نظروں سے اب رابی کو گھور رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اب ستارہ پہ ہنس رہے تھے۔ دیکھو ستارہ بیگ، اگر ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم آخر معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے عروبہ کا منہ کھلا۔ دیکھ لوں گی تم لوگوں کو۔ پیر پٹکتے ہی وہ وہاں سے نکل گئی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے گروپ کے افراد بھی وہاں سے چلتے بنے۔ یہ سب کیا تھا رابی؟ اسے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ذرا ڈپٹ کر بولی۔ کیا سب؟ اس کے سوال پہ رابی شیشے در رہ گئی۔ تم نے دیکھا نہیں اسے؟ کیا کہہ رہی تھی تمہیں؟ تمہارے برقعے کو اور تمہاری شکل پلس ہولیے کو۔ وٹ ایور، وہ مذاق اڑا رہی تو اس کا کیا مطلب؟ ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ مجھے اب لیکچر مت دینا، جیسا کہے گی اسے دگنا سنے گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ عروہ نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ کہا تو اس نے مجھے تھا، میں نے کوئی جواب دیا نہیں نا، تو تم خواہ مخواہ تعصب سے بولی۔ جھگڑا بڑھا دیا تم نے رابی،